اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عام مسلمانوں کو اپنے خواص یعنی فقراء کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ ترجمہ دیکھیے، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو مائل ہوا میری طرف۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 7۔ ترجمہ ہے، پس اہل ذکر سے پوچھ لو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر تم نہیں جانتے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 59 دیکھیے۔ ترجمہ، وہ رحمان ہے سو پوچھو اس کے بارے میں اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی راہ اختیار کرنے والوں کو مرشد کامل کی رفاقت کا حکم دیتے ہیں۔ حدیث شریف ہے۔ ترجمہ، پہلے رفیق تلاش کرو یعنی مرشد کامل تلاش کرو، پھر راستے پر چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرشد کامل کے نشانیاں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو 5 چیزوں سے منع کرے اور 5 چیزوں کی طرف مائل کرے۔ پہلا، جہالت سے نکال کر دین کا علم سکھائے۔ دوسرا، دنیا کی طرف رغبت کرنے سے منع کرے اور زہد و تقوی کی طرف بلائے۔ تیسرا، ریاکاری سے روکے اور اخلاص کی طرف راغب کرے۔ چوتھا، غرور سے روکے اور انکساری پر آمادہ کرے۔ پانچواں، لاپرواہی اور سستی سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی نصیحت کرے۔ حدیث شریف ہے کہ شیخ یعنی مرشد کامل اپنی قوم یعنی اپنی مریدوں میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک نبی اپنی امت میں۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان صورتاً کوئی نبی موجود نہیں ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، پس جب تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین یعنی کہ مرشد کامل کی اتباع کرو گے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اتباع کرنے والے اور اتباع میں ثابت قدم ہیں، تو گویا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اتباع کی۔ جب تم ان کی زیارت کرو گے تو گویا تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زیارت کی۔ حوالہ فتح الربانی مجلس نمبر 14۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ مرشد کامل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ولایت کا حامل ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت باطن کا جزو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس ولی کامل کے پاس امانت ہوتی ہے۔ حوالہ سر الاسرار فصل نمبر 5۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ انسان کامل کے بارے میں فرماتے ہیں، چونکہ اسم اللہ ذات جامع جمیع صفات و منبع جمیع کمالات ہے، لہذا وہ اصل تجلیات و رب الارباب کہلاتا ہے، اور اس کا ظہور عین ثانیہ ہوگا، وہ عبداللہ عین العیان ہوگا۔ ہر زمانے میں ایک شخص قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رہتا ہے جو اپنے زمانے کا عبداللہ ہوتا ہے، اس کو قطب الاقطاب یا غوث کہتے ہیں۔ وہ بالکل بے ارادہ تحت امر و قرب و فرائض میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے توسط سے کرتا ہے۔ حوالہ فصوص الحکم۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو اولیاء کرام کی صحبت اختیار کر، کیونکہ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی پر نگاہ اور توجہ کرتے ہیں تو اس کو روحانی زندگی عطا کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ شخص جس کی طرف نگاہ پڑی ہے یہودی، نصرانی یا مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ایمان اور یقین اور استقامت میں زیادتی ہوتی ہے۔ حوالہ ملفوظات غوثیہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ اولیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت ان کے دلوں اور آنکھوں سے غائب ہو چکی ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنے پروردگار کو دیکھ لیا ہوتا ہے، پس اگر وہ تجھے دیکھتے ہیں تو وہ تجھے نفع پہنچاتے ہیں، اور ولی کامل جب خشک زمین کو دیکھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دیتا ہے اور اس میں سبزہ اگا دیتا ہے۔ حوالہ ملفوظات غوثیہ۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ مرشد کامل خدا کی صفات سے متصف ہوتا ہے اور اس کا باطن خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس کا حسن راز حق سے آشنا آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے، اور اس انسان کامل کی جڑ کائنات کے روح میں ہے، یعنی وہ کائنات کے ہر راز سے آگاہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیخ کامل ہی زندہ کرنے والا ہے اور شیخ کامل ہی مارنے والا ہے۔ شیخ کامل مرید کے مردہ دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کرتا ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو کہ معرفت و حقیقت کے مدارج و مراتب مرشد کامل کی تربیت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، سورہ فتح آیت نمبر 46، ترجمہ: ان پر تقوی کا کلمہ لازم کیا، اور کلمہ تقوی ہی کلمہ توحید ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، بشرطے کہ یہ کلمہ کسی ایسے قلب سے اخذ کیا جائے جو صاحب تقوی کا ہو، یعنی مرشد کامل کا ہو، اور جس میں ذات الہی کے سوا کچھ موجود نہ ہو۔ اس کلمے سے مراد وہ کلمہ نہیں ہے جو عوام کے زبانوں پر ہے۔ بے شک کلمے کے الفاظ ایک ہی ہیں، لیکن دونوں کے باطنی معنی میں فرق پایا جاتا ہے، اور جب توحید کا یہ بیج زندہ دل مرشد کامل سے اخذ کیا جاتا ہے تو یہ قلب کو زندہ کرتا ہے۔ حوالہ سیر الاسرار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ تم کسی ایسے شیخ کامل کی صحبت اختیار کرو جو حکم الہی اور علم لدنی کا واقف کار ہو، اور وہ تمہیں اس کا راستہ بتائے۔ جو کسی فلاح والے یعنی مرشد کامل کو نہ دیکھے گا وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ تم اس شخص کی صحبت اختیار کرو جس کو اللہ کی صحبت نصیب ہو۔ حوالہ الفتح ربانی، مجلس نمبر 61۔ اہل اللہ کے پاس بیٹھنا نعمت ہے، اور اغیار کے پاس بیٹھنا جو کہ جھوٹے اور منافق ہیں ایک عذاب ہے۔ حوالہ الفتح ربانی، مجلس نمبر 61۔ اے راہ دنیا کے مسافر، قافلے، رہبر اور رفیقوں سے جدا نہ ہو، ورنہ تیرا مال بھی برباد ہو جائے گا اور جان بھی۔ اے راہ آخرت کے مسافر، تو ہمیشہ مرشد کامل کے ساتھ رہ، یہاں تک کہ وہ تجھے منزل تک پہنچا دے۔ راستے میں اس کا خادم بنا رہ اور اس کے ساتھ حسن ادب سے پیش آ، اس کی رائے سے باہر مت ہو، وہ تجھے علم سکھا کر اللہ کے قریب کر دے گا، پھر تیری شرافت، سچائی اور دانائی دیکھ کر تجھے راستے میں اپنا قائم مقام کر دے گا، پس وہ راستے میں امیر اور راہ چلنے والوں کا حاکم بنا دے گا، اپنے لشکر کا خلیفہ وہ جانشی کر دے گا، پس تو اسی حالت پر قائم رہے گا کہ وہ مرشد تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دے گا، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں تجھ سے ٹھنڈی ہوں گی۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اپنا نائب مقرر فرما لیں گے۔ حوالہ الفتح ربانی۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ مرشدان کامل کی مجالس اختیار کرو، کیونکہ ان کی مجالس میں شرکت سے حلاوت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اور ان کی نورانی صحبت اور مجلس میں انسانوں کے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ کی خالص محبت کے چشمے جاری کیے جاتے ہیں، جن کی قیمت وہی جانتے ہیں جن کو ذکر خفی کی توفیق حاصل ہو چکی ہے۔